اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے یہ لوگ موت کی کبھی بھی۔ وَلَن، اور ہرگز نہیں، یتمنہ، تمنا کریں گے یہ لوگ موت کی، ابداً، کبھی بھی۔ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان گناہوں کے جنہیں آگے بھیج چکے ہیں کما کر یہ اپنے ہاتھوں سے۔ بما، بسبب ان گناہوں کے جنہیں قدمت، آگے بھیج چکے ہیں کما کر، ایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جانتا ہے، بالظالمین، ان ظالموں کو۔ وہ بھلا موت کی تمنا کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو طول عمر کی حد درجہ خواہش رکھتے تھے، کیونکہ موت کے بعد انہیں اپنے برے انجام کا پتہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ جتنا دن ہو سکے موت ان سے ٹلتی رہے تاکہ عذاب سے بچے رہیں۔ وہ تو مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے خواہاں تھے، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہ تھی، اور جو موت کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے دنیا میں لمبی عمر کی خواہش رکھتے تھے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً پاؤ گے تم ان یہودیوں کو، احرص الناس، سب سے بڑھ کر حریص، علی حیاتی، جینے کا، وَمِنَ الَّذِینَ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، اشرکوا، جو مشرک ہیں۔ یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش ملے اس کو عمر 1000 سال کی۔ وما ہوا بمزحزحہ، حالانکہ نہیں ہے بچانے والا اس کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ اس قدر عمر کا ملنا بھی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں پھر فرمایا کہ یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ لمبی عمر کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ ان کفار کے لیے دنیا جنت ہے، اور ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، منافق کو حیات دنیا کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یہودی تو 1000 سال کی عمر چاہتے ہیں، حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی انہیں ان عذاب سے نجات نہیں دے سکتی، چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا، مگر انہیں یقین تو تھا، لیکن ان کی اپنی سیاہ کاریاں بھی ان کے سامنے تھیں، اس لیے موت سے بھی زیادہ ڈرتے تھے۔ لیکن ابلیس کے برابر بھی عمر پا لیں تو کیا ہوا، عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمام بندوں کے تمام بھلے برے اعمال کو وہ بخوبی جانتا ہے، اور ویسا ہی بدلہ دے گا۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ، کہہ دو جو شخص ہے دشمن جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اتارا ہے قرآن، علی قلبک بإذن اللہ، تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے
اہل ایمان کے لیے۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہی وہی فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام نے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر سنی تو اس وقت وہ باغ میں میوہ چن رہا تھا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور بہشتی لوگ بہشت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، جبرائیل نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابن سلام نے کہا، سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، من کان عدو لجبریل، یعنی جب جبرائیل ہی نے یہ قرآن اتارا ہے جو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر جبریل سے دشمنی رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ من کان عدو للہ و ملائکتہ، جو ہے دشمن اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل و میکالا، اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی، عدو للکافرین، دشمن ہے کافروں کا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جو گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ آپ کے دوست جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ کہ یہ تمہارا خیال کبر و عناد پر مبنی ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر قرآن کریم اتارتے ہیں جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور جو مومنوں کے لیے بشارت و ہدایت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے عداوت تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کی تمام رسولوں سے عداوت ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عداوت اس حق کی وجہ سے ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رسولوں پر نازل کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ، اور بے شک نازل کی ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات جو بینات، وما یکفر، صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور نہیں انکار کرتے، بہا الا الفاسقون، ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ اور بے شک نازل کی ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ آیات بینات سے مراد قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے
یہود کے مخفی علوم و اسرار، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خبریں اور تورات اور ان کے دیگر کتب سماویہ کی وہ باتیں بیان کی ہیں جنہیں ان کے علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور جنہیں قدیم و جدید یہودیوں نے بدل ڈالا تھا۔ ان آیات کے سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، جنہوں نے کسی آدمی سے کچھ سیکھے بغیر انہیں ان باتوں کی اطلاع دی، لیکن وہ اس نعمت سے محروم رہے۔ آیت میں الفاسقون سے مراد یہود ہیں۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ انا اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں قرآن مجید سے بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔